في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يقلمنه ويستقصرنه عليه عالية أصواتهن. فلما استأذن عمر رضي الله تعالى عنه قمنا فبادرنا الحجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب. قال أذهق الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كن عندي. فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر يا عدوات أنفسهن أتحبنني ولا تحبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك شيطان سالقا فجا قط إلا سلق فجا غير فج. متفق علیہ. بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، گزشتہ ہفتے بھی میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی، اور آپ کے ایمان کے سلسلے میں اور آپ کی ابتدائی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کا مسئلہ، ان چند باتوں کو ذکر کیا تھا. آج کی اس مجلس میں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور اس کے ساتھ ساتھ اور چند باتوں کو مختصر طور پر عرض کرنا ہے. میں نے اس کی وجہ گزشتہ مجلس میں بتائی تھی کہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اصلاً اشہر حرم میں سے، یعنی حرمت کے 4 مہینے، جس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. لیکن حرمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حرمت ختم ہو چکی ہے. البتہ احترام اپنی جگہ ہے کہ یہ مہینے ذی قعدہ اور ذی الحجہ اشہر حج بھی کہے جاتے ہیں، اور محرم الحرام میں چونکہ بہت قدیم سے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ کی طرف سے نجات ملنا اور اس طرح کے مختلف واقعات. لیکن چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو، آپ کے فضائل و مناقب کو خوب بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو شہید ہونے والا ہے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق کسی کو واقفیت بھی نہیں ہوتی. اتنا تو جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحابی رسول ہیں، لیکن آپ کی فضیلت، آپ کے فضائل و مناقب، اس کو بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ جی میں خیال آیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلفائے اربع رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فضائل اور مناقب کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ امت کو ان کے فضائل اور مناقب کا پتہ چلے. اس لیے کہ ایک طبقہ ہے جو ان اکابر کو، ان بزرگوں کو، ان صحابہ کرام کو، ان خلفاء کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ
مرتدین میں شمار کرتے ہیں، کفر میں شمار کرتے ہیں، خارج عن الایمان سمجھتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے ان اکابر کی، ان بزرگوں کی، کہ جن کی حیات میں بھی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت رہی اور وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کے نزدیک ان کا ایک مقام رہا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو فضائل، جو مناقب اپنی لسان مبارک سے بیان فرمائے، اس کو امت کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ ابھی جو میں نے روایت پڑھی المختصر، یہ روایت متفق علیہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اجازت مانگی، اور آپ کے پاس کچھ عورتیں قریش کی بیٹھی ہوئی تھی، یہ آپ کی ازواج مطہرات تھی جو آپ کے پاس تشریف فرما تھی، اور آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے گفتگو میں طول کر دیا تھا، اور یہ گفتگو کس پر ہو رہی تھی؟ دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ طلب نفقہ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سال بھر کے نفقے کا مطالبہ، حتیٰ کہ مطالبہ کرتے کرتے حال یہ ہوا کہ ازواج مطہرات عالیۃ اصواتہن، آوازیں کچھ بلند ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ازواج مطہرات کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں، یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں محبت نہیں تھی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک میاں بیوی کی قبیل سے ہوا کرتی ہے، جو ایک شوہر اور بیوی کی قبیل سے ہوا کرتی ہے، اور ایسے موقع پر عورتوں کی آواز کا قدر بلند ہو جانا یہ شان رسالت میں گستاخی نہیں سمجھی جاتی۔ ویسے امت کو یہ کہا گیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آپ کے سامنے زور سے نہیں بولنا چاہیے، آپ کے سامنے باادب بولنا چاہیے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کے باب میں، حضرت خود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں، کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر کا حال یہ رہا کہ اتنے آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا۔ یہ ایک ادب ہے۔ آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہاں لکھ کر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ نبی اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، اس لیے وہاں زور سے نہ بولا جائے، وہاں اس انداز سے بات نہ کی جائے کہ توہین رسالت تو چھوڑو، لیکن کم سے کم ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی پیش نہ آ جائے کہ جس کی بنیاد پر آپ کی ذات کو اذیت ہو، تکلیف ہو۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اسی لیے بعض علماء نے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ روایت پڑھنے والے کو جب استاد کے سامنے روایت پڑھے تو اپنی آواز کو قدر بلند کرے، اس لیے کہ اس کا روایت کو پڑھنا گویا نبی کے الفاظ کو نقل کرنا ہے، تو نبی کا لفظ جو ہے اور نبی کی روایت جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بلند ہونی چاہیے۔ یہ خود بعض علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت آج بھی ہے، لیکن یہ ازواج مطہرات کا، یہ بیویوں کا مسئلہ تھا، اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش خلقی، آپ کی خوش مزاجی، اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ نہیں کہ بہت زور سے، عام عادت سے زیادہ قدر آواز بلند ہو گئی تھی، یہ نہیں کہ لڑنا بھیڑنے کا مسئلہ تھا، جھگڑنے کا مسئلہ تھا، زور زور سے چلا کر کے بولنے کا مسئلہ تھا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی عادت اور طبعی طور پر جو بولنا تھا اس سے قدر بلند ہو گئی تھی۔ بہرحال کسی طرح کی گفتگو چل رہی تھی اور اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، سلام کیا۔ روایت میں ہے کہ عورتیں ورائے حجاب ہو گئی، پردوں کے پیچھے چلی گئی، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظہر، جب ہنستے ہوئے آپ کو دیکھا، فرمایا ذق اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
کہ اگر کوئی ہنس رہا ہو تو ہم اس کو یہ دعا دے سکتے ہیں، اضحک اللہ سنک، اللہ ہمیشہ آپ کو ہنستا رکھے۔ یہ وسعت ضربی کی دعا ہے، یہ بڑے دل والوں کی دعا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو ہنستا دیکھ کر دل میں یہ سوچے کہ اس کو روئے، اس کو رلایا جائے، اس پر حالات آئے، اس پر مصائب آئے، اس پر پریشانیاں آئے، اس کی زندگی دوچار ہو جائے، یہ ذلیل اور پریشان ہو جائے اور ہمیں اس کے اوپر ہنسی آئے اور یہ روتا ہو اور ہم ہنس رہے ہو، اس طرح کبھی کسی کے بات میں نہیں سوچنا چاہیے۔ صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی اس سے پہلے بھی میں بار بار مجلس میں نقل کر چکا ہوں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو۔ ہم اپنے لیے عزت، ہم اپنے لیے خوشیاں، ہم اپنے لیے دولت، ہم اپنے لیے مالداری، ہم اپنے لیے علم، ہم اپنے لیے بڑائی چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی اسی طرح چاہنے والے بنے۔ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے ہنسی آئی ان لوگوں پر، مجھے تعجب ہوا ان لوگوں پر کہ کن عندی، جو میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے ہی تیری آواز سنی تو فوراً وہ پیچھے چلی گئی ورائے حجاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورتوں کو ڈانٹتے ہوئے، اس لیے کہ کچھ عورتیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھی، مثلا آپ کی بیٹی حضرت حفصہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رشتہ داروں میں سے، تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا یا عدوات انفسہن۔ اس جملے کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں حضرت عمر نے یہ جملہ کہہ کر کے صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مقام کو بیان فرمایا کہ بھلا تم ازواج مطہرات ضرور ہو لیکن تمہیں نبی کے سامنے اس طرح کی حرکت کرنے کی ہدایت نہیں ہوتی۔ یا عدوات انفسہن، یہ اپنی جانوں کی دشمن، اتحبننی، مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ فقلنا، عورتوں نے کہا جی ہاں، انت افض و اغلظ۔ علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس میں تفضیل ہے، حضرات علماء جانتے ہیں کہ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کے اندر نفس شے کا، نفس صفت کا وجود دونوں میں ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا انت افض و اغلظ، اے عمر آپ زیادہ سخت مزاج ہے، تو اس کا مطلب نبی میں کچھ نہ کچھ تو سخت مزاجی پائی جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انت افض و اغلظ، یہاں اس میں تفضیل کے معنی کو خالی کر دیا گیا اور ترجمہ یہ ہوگا اے عمر آپ سخت مزاج ہے، آپ زیادہ سخت مزاج ہے نہیں، آپ سخت مزاج ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا ترجمہ اس کا ہوگا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے اے عمر بن الخطاب چھوڑو اس گفتگو کو، یعنی بات چھوڑو، ان لوگوں کو چھوڑ دو اپنے حالت کے اوپر، بات لمبی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ کہو گے پھر یہ کوئی جواب دے گی، یہ ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مالکیت شیطان سالکن قط فجن قط الا سلک فجن، فرمایا غیر فج، فرمایا عمر تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان اس راستے پر نہیں آتا ہے۔ یہ آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم باب عمر سے داخل نہیں ہوتے ہیں، یہ کہنے والے آج کل کچھ لوگ ہیں جو دشمن عمر، جو دشمن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں پر علیہ باللہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ردت کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم باب عمر جو وہاں پر ہے، فرمایا ہم باب عمر سے داخل نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ عمر تیری شخصیت تو وہ ہے کہ حیات میں بھی شیطان تجھ سے بھاگتا تھا اور تیرے مرنے کے بعد بھی تیرا رعب پڑا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس دروازے سے نہیں جا رہے ہیں جو تیرے نام سے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور یہ فضیلت ہے کہ فرمایا جس راستے پر آپ کا گزر شیطان اس راستے سے نہیں جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا۔ میں گزشتہ مجلس میں کہہ چکا ہوں، اکابر فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور حضرت عمر مراد ہیں۔ مرید کا معنی سب نے نبی کو چاہا اور عمر کو نبی نے مانگا ہے۔ ایسے عمر کے لیے دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ یا تو ابو جہل کو ایمان دے، عمرو بن ہشام کو، اس کا نام عمرو بن ہشام ہے،
یا تو عمرو بن ہشام کو ایمان دے یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان دے. لیکن یاد رکھے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، حضرت عمر کا یہ مقام کہ شیطان بھی آپ کے راستے پر نہیں آتا، یہ عمر کی اپنی فضیلت نہیں ہے، یہ واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ذات اقدس کی برکت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آپ کو یہ مقام نصیب ہوا ہے. پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت گرامی فرمایا آپ رحمت مہدات تھے، یعنی ہر ایک کو آپ کی رحمت پہنچتی تھی، جس میں جو شان ہوتی تھی اس کے مطابق رحمت پہنچا کرتی تھی. عمر کے روب کی وجہ سے شیطان کا ہٹ جانا یہ عمر کا روب ہے، لیکن محمد کی رحمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے جو روب کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. جو ہے اسلام پر جم جانا اور استقامت علی الدین اور امت کو سنبھالنا اور امت کو گرتے ہوئے گرنے سے بچا لینا، یہ کرامت ضرور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن یہ رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت صدیق اکبر کی رحمت نہ ہوتی تو وفات رسول کے بعد امت کو کبھی ابو بکر سنبھال نہیں سکتے تھے، جو نرم دل تھا، جو انتہائی رقیق القلب تھا، جو مصلے پر رونے والا تھا، جو بکان تھا، جو بہت زیادہ رونے والا تھا. کیسے ہمت آ گئی ابو بکر کے اندر کہ عمر کو بھی ایک طرف چھوڑ دیا اور خطبہ دیا، اور ایسے الفاظ میں خطبہ دیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اتنا مضبوط خطبہ دینا اور عمر کو یہ کہنا کہ عمر دور جاہلیت میں تو بہت زیادہ طاقتور تھا اور اسلام میں کمزور پڑ گیا، تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور آپ کی قوت اور استقامت علی الدین اور امت کو سنبھالنا یہ اپنی کرامت ہے، لیکن یہ رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی رحمت اگر نہ ہوتی، آپ رحمت مہدات ہے، آپ کی رحمت ہی کے صدقے میں حضرات صحابہ کرام کو سب کچھ نصیب ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فضیلت، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ فاذا انا بالرمیسہ امرأۃ ابی طلحہ وسمعت خشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جاریة فقلت وسمعت خشبة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جاریة فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليك أغار. متفق علیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک آواز سنی. یہ معراج کی رات میں، لیکن یہ معراج منامی ہے، معراج جسمانی نہیں. فرمایا میں جب جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ جس کا انتقال ہو گیا تھا میں نے اس کو جنت میں دیکھا. پھر فرماتے میں کچھ آگے چلا تو میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آئی. میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ہذا بلال، یہ بلال ہے. اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو پوچھا کہ بلال کیا بات ہے تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے، کون سا عمل؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی کی وجہ سے تو دین ملا، ایمان ملا، شریعت ملی، میرا کیا عمل؟ فرمایا نہیں کوئی عمل ہے. فرمایا ہاں میرا ایک عمل ہے، میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو و تحیۃ المسجد. حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جو تم کو جنت میں میرے آگے لے گیا.
لیکن آگے چلنے سے بلال کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لازم نہیں آتی. یہ تو ایک مقام بتانا تھا، ایک فضیلت بتانا مقصود تھا. اور ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں، حفاظت کرنے والا چوکیدار آگے ہی بیٹھتا ہے، ڈرائیور آگے ہی بیٹھتا ہے اور آقا اور مالک پیچھے بیٹھتا ہے، تو اس طرح پر چوکیدار اور ڈرائیور کی فضیلت لازم نہیں آتی. حضرت بلال آپ کے خادم ہیں، خادم کے آگے چلنے سے مخدوم کے اوپر فضیلت لازم نہیں آتی. فرمایا اس سے آگے میں نے دیکھا کہ ایک بہت شاندار محل ہے اور اس کے صحن کے اندر ایک عورت ہے. میں نے پوچھا یہ مکان کس کا؟ فرمایا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا عمر، میرے دل میں آیا کہ لاؤ میں تیرا مکان اندر جاؤں اور دیکھ لوں کہ کیسے اندر سیٹنگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے، صوفہ سیٹ اندر کیسے رکھا ہے اور بیڈ تیرا کیسے رکھا ہے اور کیسے تیرے مکان کو سجایا ہے. لیکن عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تو بہت غیور ہے، تو کسی کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتا. تاکہ یہی وہ عمر ہے، آگے روایت آ رہی ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کسی کے آنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور بار بار ارشاد فرمایا کہ حضرت اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے، اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے. لیکن حضرت ایک ہی بات فرماتے رہے، اللہ کا حکم نہیں آیا ہے. تو جو عمر ازواج مطہرات کا باہر نکلنا بغیر پردوں کے پسند نہیں فرماتے، وہ عمر اپنے مقام میں کسی کو کیسے پسند کر لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ رات میں نماز کے لیے جا رہی تھی، عشاء کی نماز میں. آپ بہت منع کرتے تھے لیکن وہ مانتی نہیں تھی. جیسے آج کل کچھ لوگ ضدی ہوتے جو کہتے ہیں نبی نے منع کہاں کیا ہے. بھائی نبی نے منع نہیں فرمایا، یقیناً ہم اس کو منسوخ نہیں کہہ رہے. منسوخ کہنے کے لیے نبی کی نہیں کی ضرورت ہے. آپ نے نہ نہیں کہا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ارشاد فرماتی ہے، خود بخاری شریف میں ہے کہ اگر زمانے کے فتنے کو نبی دیکھ لیتے تو نبی منع کر دیتے. یہ کم سے کم احتیاط کو تو بتا رہا ہے. اگرچہ یہ عائشہ کا قول ناسک نہیں بن سکتا، بڑے سے بڑے صحابی کا قول ناسک نہیں بن سکتا ہے، لیکن کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے احتیاطی پہلو اختیار کیا جائے. روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کی نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں افضل، اور گھر کے مقابلے میں گھر کے کمرے میں افضل، اور کمرے کے مقابلے میں گھر کے کمرے کے کونے میں افضل. یہ خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ احتیاطی پہلو ہے جو احتیاطی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر جتنی روایات آپ پڑھ لو، ان روایات میں رات میں تو عورتوں کا آنا ثابت ہے، دن میں عورتوں کا آنا ثابت نہیں ہے. یا تو عشاء کی نماز میں ثابت ملے گا یا فجر کی نماز میں ملے گا. مثلا فجر کی نماز کے بعد میں آتا ہے کہ ازواج جو ہے صحابیات نماز پڑھ کے نکلتی تھی، اور فرمایا روایت میں کہ وہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے یا پھر پردے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. معلوم ہوتا ہے فجر میں عورتوں کا تذکرہ ہوا. ایک مرتبہ عشاء کی نماز حضرت نے بہت تاخیر سے پڑھائی، شروع سے لیل پر. ایک تہائی رات گزر جانے کے بعد حضرت عمر دروازے پر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سو گئی. معلوم ہوتا ہے عشاء کی نماز میں تو عورتوں کا تذکرہ ملا، فجر کی نماز میں تذکرہ ملا، دن کی نمازوں میں تذکرہ نہیں ملتا ہے. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جانے کی گنجائش بھی ہے تو وہ رات کی نماز میں ہے، دن کی نماز میں قطعا نہیں. جس ابو حنیفہ کو یہ کہا گیا کہ وہ رائے پہ چلتا ہے، وہ حدیث پر سراسر عمل کروا رہا ہے کہ اگر حدیث کے اندر ثبوت دیکھو تو فجر کی نماز میں مل رہا ہے یا عشاء کی نماز میں مل رہا ہے. اب جب ان دو نمازوں کو لے لیے جائیں تو یہ دونوں وقت اس وقت فتنے کے ہیں. اور حضرت عائشہ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ، صحابہ کا دور اتنا بہترین زمانہ، اس کے باوجود وہ فتنوں کی وجہ سے احتیاط کرنے کو کہہ رہی ہے. تو پھر اس زمانے میں ہم 1400 سال پیچھے آ گئے. بطریق اولا احتیاط کیا جائے گا اور عورتوں کو روکا جائے گا مسجد میں جانے سے. اللہ کہ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں نماز کا وقت آ جائے
اور اس مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہو تو وہاں پر نماز ادا کر لی جائے، یہ اور مسئلہ ہے، راستوں کا مسئلہ اور ہے۔ باقی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عورتوں کو اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنا چاہیے، نہ کہ مسجد کے اندر۔ باقی راستے کے مسافر ہیں تو مسافر کو تو کہیں اور جگہ نہیں ملے گی، اور عمومی طور پر راستوں پر ہوٹلوں پر جو مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں عورتوں کے لیے علیحدہ حجرہ ہوتا ہے، وہاں جا کر کے اگر نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتے تھے مسجد میں جانے کو، لیکن بیوی کہتی تھی نسخ کی روایت بھی لاؤ کوئی کہ جس میں منع کیا ہو۔ حضرت عمر خاموش ہو جاتے تھے۔ بس ایک جواب تھا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، نہ جائیں مسجد میں۔ یہ عمر کا منع کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عمر بھی احتیاطی پہلو اختیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رات میں جلدی نکلے، عورت مسجد میں جانے لگی تو حضرت پیچھے سے چپکے سے سرین پر چوتر پر اپنی بیوی تھی زور سے تھپڑ مارا، اندھیرا تھا وہ دیکھ نہیں پائی، جلدی جلدی گھر پہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر جب نماز پڑھ کے آئے تو فرمایا عجیب زمانہ بدل گیا، میں نماز کے لیے جا رہی تھی، اندھیرے میں کسی نے مجھ کو پیچھے سے ایک چپڑ رسید کر دیا۔ فرمایا تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر تھی روکنے کے لیے، اور اپنی بیوی تھی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو جو اتنا غیرت مند انسان ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو قطعاً پسند نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ علیہ کا اغار، کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ کاش آپ میرا مکان دیکھ آتے۔ جس عمر کو دنیا میں رہ کر جنت کے مکان کی بشارت سنائی گئی، یہ عورت جو وہاں تھی، دوسری روایت میں ہے کہ وہ وضو کر رہی تھی، دوسری روایت میں ہے کہ وہ مکان سے باہر، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو عمر کو عورت دینے والا ہے وہ عورت تھی یا کوئی خادمہ کی حیثیت سے عورت تھی، بہرحال وہ، لیکن ایک سوال ہوگا جو دوسری روایت میں آیا کہ وضو کر رہی تھی، تو بھلا عالم جنت اور عالم بالا احکام تکلیف سے پاک ہے، وہاں تو احکام تکلیفیہ ہے ہی نہیں، وہاں وضو کا کیا مسئلہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خوبصورتی کو پیدا کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب دنیا میں وضو کرنے والے کو جنت میں خوبصورتی ملتی ہے تو وہاں جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ احکام تکلیفیہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزید خوبصورتی کو پیدا کرنے کے لیے یہ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ عورت وضو کر رہی تھی، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا اگر آپ میرے مکان کو دیکھ لیتے جس کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت سنائی، مکان کی بشارت سنائے، نبی مکان دیکھ کر آئے، لیکن خشیت خداوندی کا اس عمر کا حال یہ تھا کہ کبھی تن کا ہاتھ میں لیتے کہ اللہ کاش میں گھاس ہوتا، کبھی چڑیا دیکھ کر یہ کہتے کاش میں پرندہ ہوتا، کبھی اور چیز کو دیکھ کر اپنی فکر میں پڑ جاتے۔ اپنی وفات کے موقع پر آپ کے بیٹے ابن عمر کی گود میں آپ کا رخسار اور آپ کا چہرے مبارک آتا، فرمایا بیٹے عبداللہ میرے چہرے کو زمین پر رکھ دے، فرمایا میری گود میں رہنے دیجئے، فرمایا تھوڑی دیر کے بعد تو نیچے جانے ہی والا ہے، نیچے رکھ دیا، آپ اپنے چہرے کو زمین پر رگڑنے لگے اور جملہ تھا آپ کا اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع تھی، جبکہ آپ کی یہ فضیلت اور منقبت کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا مکان دیکھ کر آئے۔ اگلی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں سویا ہوا تھا اور لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، کسی کا قمیض گلے تک، کسی کا یہاں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا ران تک، میں نے عمر کو دیکھا، وعرض علیہ عمر بن الخطاب، میرے سامنے عمر کو پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص، اتنا لمبا قمیص، یجرہ، وہ گھسٹ رہا تھا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا تعبیر ہوگی؟ فرمایا تھی خواب اور تعبیر میں مناسبت ضروری ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی تعبیر دین سے دی، اس لیے کہ لباس سے بدن کی سردی، گرمی، بارش سے حفاظت ہوتی ہے، تو دین کے ذریعے سے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ مناسبت ہے دونوں کے درمیان، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی کہ دین، اور چونکہ عمر کا جھبا نیچے گھستا جا رہا تھا، اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ عمر مکمل دین میں دھپا ہوا ہے، کامل و مکمل دین عمر کے پاس ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خواب میں جبے کا طویل ہونا یہ بہتر ہے، اور عالم بیداری میں جبے کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ بدترین ہے۔ خواب میں جبے کا نیچا ہونا یہ اس کی دینداری کی علامت ہے، اور عالم بیداری میں جبے کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ بددین ہونے کی علامت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ماقبل امت کے اندر ایک آدمی نے پجامے کو، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے پہنا تھا، اللہ نے زمین پھاڑ کر اس کو زمین میں اتار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت تک دستا رہے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبر کے ساتھ جبہ ہو یا لنگی ہو یا تہبند ہو یا پجامہ ہو یا پینٹ ہو، ٹخنوں سے نیچے پہننا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر تکبر نہ ہو تو بھی مکروہ تنزیہ ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال یہ خواب کا مسئلہ تھا، اس لیے خواب میں تو محمود ہے، باقی عالم بیداری میں مذموم ہے۔ اپنے پجامے کو، اپنے جبے کو، اپنی لنگی کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے نہ رکھے۔ اگلی روایت میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں پیالہ پیش کیا گیا دودھ کا، میں نے دودھ پیا، یہاں تک کہ میری انگلیوں کے اندر سے دودھ کی تراوت نکلنے لگی، یعنی اتنا پیا کہ انگلیوں کے اندر سے نکلنے لگا۔ ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے اپنے دودھ جو بچا ہوا تھا پیالے میں نے خواب میں عمر کو دیا۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے کہ خواب میں بھی آپ پر وہی اترتی ہے، اسی لیے نبی سوئے ہو تو بیدار نہ کیے جائیں، ممکن ہے کوئی وہی اتر رہی ہو۔ حضرت ابراہیم کا خواب ہی تو تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور یہ وہی تھا، ورنہ اسماعیل کیسے کہہ دیتے کہ ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب کہ میں نے دودھ پیا، میری انگلیوں سے نکلا، اور جو پیالے میں بچ گیا میں نے عمر بن الخطاب کو دیا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب اس کی کیا تعویل ہوگی؟ فرمایا العلم، دودھ کی تعبیر علم سے۔ ایک موٹی سی مثال سے میں سمجھاؤں، چونکہ عوام الناس کا مجمع بھی سننے والا ہوتا ہے، اور بات چونکہ دقیق ہے میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھاؤں۔ ایک ہے عالم اجسام جو ہمارا جسم ہے، ایک ہے عالم ارواح جو روحوں کی دنیا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک عالم مثال ہے۔ مثال کا معنی ایگزامپل، ایک تمثیل۔ اجسام ایک جسم ہے جس کو میں پکڑتا ہوں، کتاب ایک جسم ہے میں پکڑتا ہوں، میری باڈی ایک جسم ہے میں پکڑتا ہوں۔ اس کے اندر ایک عالم ارواح ہے جو ایک لطیف ہے، جس کو کوئی انسان پکڑ نہیں سکتا سوائے اللہ کے جو خالق و مالک ہیں، اور ان ملائکہ کے جس کو مقرر کیا ہے۔ ہر فرشتے کے بس میں بھی وہ نہیں۔ اللہ جن فرشتوں کو مقرر کرتا ہے وہی روح کو پکڑتا ہے۔ یہ عالم اجسام اور عالم ارواح کے بیچ میں عالم مثال ہے۔ انسان جب سوتا ہے
تو بعض اقوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی روح بدن سے نکلتی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف چلتی ہے۔ اگر قرب خداوندی نصیب ہو گیا تو خواب کلیئر ہوتا ہے، اور اگر قرب خداوندی نہیں ہوا تو اس صورت میں خواب محتاج تعبیر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ جب روح ہماری اللہ کی طرف چلے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ روح نکل گئی تو زندہ کیسے رہا؟ بعضوں نے کہا کہ انسان میں دو روحیں، ایک روح حیات ہے اور ایک روح لطیف ہے۔ چلنے والی روح لطیف ہے، روح حیات باقی رہتی ہے۔ لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ روح ایک ہی ہے، اگرچہ بدن سے نکلتی ہے لیکن کانٹیکٹ اور تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہلاؤ تو فوراً، اس لیے کہ لطیف شے آنن فانن سیکنڈ بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ لطافت جو لطیف شے ہو، جیسے جن ہے، ایک طرف وہ لطیف بھی ہے، ایک طرف وہ کثیف بھی ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کو عفریت نامی جن نے کہا تھا انا آتی کبھی قبل یرتد الیک طرفک، فرمایا کہ حضرت آنکھ بند کرو اور کھولو اور میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا، حالانکہ وہ کافی دور تھا۔ تو روح چلتی ہے ہماری۔ اب کچھ خوابات وہ ہوتے ہیں جو اضغاث و احلام ہوتے ہیں، وہ الہام من الشیطان ہے، جو ہمارے قلب پر بیٹھتا ہے، ہمارے کان پر بیٹھتا ہے، ہماری ناک پر بیٹھتا ہے، ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے سونے کے وقت، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ناک کے اندر سون گزارتا ہے، کان کے اندر پیشاب کرتا ہے، قلب پر بیٹھتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے، اسی لیے کہا گیا کہ پڑھ کر سو تاکہ الہام شیطان سے حفاظت ہو۔ تو ایک الہام ربانی ہے، ایک الہام شیطان۔ یہ جو الہام ربانی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہے عالم مثال۔ اب اللہ جو ہماری روح پر الہام کر رہا ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہمیں دکھاتا ہے۔ اب میں اس سے نیچے آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ایک جو ہے مثال جیسے ہوتی ہے کہ مثلا مجھے کسی کو یہ سمجھانا ہے کہ جن کیسا ہوتا ہے، تو جن کو دیکھا نہیں، میں اس کا ایک حیولہ پیش کروں گا تخیلی طور پر کہ اس کے سینگ ہوتے ہیں اور اس کا اس طرح کا منہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، اور یہ جتنے ہاتھ زیادہ بتاتے ہیں یہ سب اسی کی صفات ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ تو خواب جو ہے یہ عالم ارواح اور عالم اجسام کے بیچ میں اللہ کی طرف سے عالم مثال ہے۔ حق تعالیٰ اس مثال کو خواب میں بتاتا ہے جو بعد میں بیداری میں کبھی پیش آنے والی ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے، اس کو کہا گیا ہے عالم مثال۔ عالم اجسام، عالم ارواح، ان دونوں کے بیچ میں عالم مثال، یعنی اللہ مثالوں کے ذریعے سے ہم کو کچھ بتاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوابوں کے باب میں آتا ہے الرؤیا الصادقہ والصالحہ، نبی کے خواب سچے بھی تھے اور اچھے بھی تھے۔ صالح، ہمارے خواب بہت سی مرتبہ سچے ہوتے اچھے نہیں ہوتے۔ مثلا کالے ناگ کو دیکھا، خواب سچا ہے لیکن دشمن کی علامت، اچھا نہیں۔ اور کبھی خواب اچھا ہوتا ہے لیکن سچا نہیں ہوتا۔ خواب میں نکاح پڑھتے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں، اچھا تو ہے لیکن سچا نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خواب کبھی صادق تو ہوتے ہیں، صالح نہیں ہوتے، کبھی صالح ہوتے ہیں، صادق نہیں ہوتے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب الصادقہ والصالح، سچے بھی تھے، اچھے تھے۔ فرمایا آپ صبح میں اٹھتے تھے تو اس کی ایک بہترین تعبیر دیتے، جیسا کہ کالشمس، آفتاب طلوع ہوا۔ بعض اکابر نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ طلوع آفتاب اور روشنی سے آپ کے خوابوں کو تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے آفتاب طلوع ہو کر دن شروع ہو گیا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے خوابوں کی ابتدا سے نبوت کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ تو یہ ایک عالم اجسام اور عالم ارواح، ان دونوں کے بیچ میں عالم مثال ہے۔ اب یہ مثال جو اللہ نے ہم کو بتائی ہے، مثلا یہ دودھ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حقیقت میں دودھ تو تھا نہیں، ایک دودھ کی مثال تھی۔ اب یہی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو مثال دیکھ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تعبیر، اس کی کڑی ملانا یہ ضروری ہے، تبھی جا کر صحیح تعبیر نکل سکتی، ورنہ اس کی صحیح تعبیر نہیں نکل سکتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب کیا تعبیر اس کی؟ آپ نے فرمایا العلم، علم ہے اس سے۔ مناسبت کیا ہے؟ دودھ میں سفیدی ہے، علم میں نورانیت ہے، یہ دونوں میں مناسبت ہے۔ دودھ میں غذائے بدن ہے اور علم میں غذائے روح ہے۔ اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی علم کے ذریعے۔ پھر بعض صوفیہ نے لکھا ہے کہ اب تعالیٰ نے جنت میں 4 چیزوں کو رکھا ہے: پانی، مائے کوثر، دودھ کی بھی نہر ہے، شہد اور شراب۔ اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو صاف شفاف بہترین قسم کا پانی پیتے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم لدنی عطا فرمائے۔ علم لدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے، انکشاف فرمائیں گے اس کے قلب میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس کنویں سے پانی کھینچ کر پلا رہے تھے وہ دودھ نہیں تھا، وہ پانی تھا، اور اس کی تعبیر سارے ہی علماء علم سے کر رہے ہیں۔ یہ وہ علم لدنی ہے کہ جس نے جتنا برتن اس کا ظرف ہوگا اس کے مطابق وہ لے جائے گا، اور جس نے خواب میں دودھ دیکھا حق تعالیٰ اس کو علم ظاہر و علم باطن عطا فرمائے، اور بعضوں نے کہا کہ اس کو اسرار و رموز کا علم عطا ہو۔ اور جس آدمی نے صاف شفاف شراب پیتے اپنے آپ کو دیکھا، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو علم کمال عطا فرما، بشرطے کہ وہ شراب دنیا کی نہ ہو، صاف شفاف۔ اس لیے کہ جنت کی شراب سے قوت بدن ہوگا تو دنیا میں شراب کو دیکھنے سے کمال علم ہوگا، اور کمال علم یہ ترقی کی دلیل ہے۔ اور جس آدمی نے اپنے خواب کے اندر شہد پیتے ہوئے دیکھا، اب تعالیٰ جل شان کو علوم حدیث سے اس کو مالا مال فرمائے، علم حدیث اس کو عطا فرمائے، اس لیے کہ شہد میں حلاوت ہے اور کلام رسول میں بھی حلاوت ہے، یہ دونوں کے درمیان مناسبت ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیا اور اس کی تعبیر علم سے فرمائی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ہیں، بہت لمبے ہیں، 2 مجلسوں میں اس کو کیسے پورا کیا جائے۔ بہرحال جتنا سنا اتنا بھی حضرت عمر کی فضیلت کے لیے کافی۔ آپ کی وفات کا واقعہ بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر خواب دیکھا گیا
کہ حضرت صدیق اکبر نے ڈول کھینچی کنویں سے، لیکن کمزور اور ضعف اور ایک یا دو ڈول، یہ خلافت ابو بکر کی طرف اشارہ تھا، اس لیے کہ آپ کی خلافت کتنی رہی، اور ذوق سے اشارہ تھا حالات کی طرف، ردت کا مسئلہ، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ، اور حضرت عمر نے ڈول کھینچی 10 سے 12 اور بڑی مضبوطی سے کھینچی، یہ آپ کی مدت خلافت کے ساتھ ساتھ مضبوطیت کی طرف بھی اشارہ تھا۔ پھر اسی خواب کے اندر تیسرا آدمی اس نے ڈول کھینچی اور پھر رسی ٹوٹ گئی اور پھر جوڑی گئی، اشارہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف۔ اس کے بعد کی روایت میں فرمایا حضرت عمر کی شخصیت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر حق کو جاری فرماتے ہیں، موہب من اللہ۔ اسی لیے روایت میں فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھا کہ اگلے انبیاء میں تو محدث ہوتے تھے، اس امت میں اگر ہوتا تو عمر یعنی عمر بھی نہیں، یہ غلط مطلب۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں یوں کہوں اگر میرا کوئی دوست ہے تو زید ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے زید کی دوستی پر شک ہے، بلکہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سب سے بہترین دوست جو ہے وہ زید ہی ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر، یعنی ہے اور مضبوط ترین اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہی، یہ بتانا چاہتا ہوں، نہیں کہ کوئی شک اور نفی کا معنی ہے۔ بہرحال تعالیٰ جل شانہ، اسی لیے مقام ابراہیم پر 2 رکعت کا مسئلہ یہ آپ ہی کی چاہت تھی، اللہ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی آیت اتاری۔ ازواج مطہرات کے حجاب کا مسئلہ آپ کی چاہت تھی تو پوری امت کے لیے پردہ آ گیا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور ازواج مطہرات کو آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر تم نبی کی قدر نہیں کرو گی تو اللہ کے حکم سے اگر نبی نے طلاق دے دی تو تم سے بہتر عورتوں کو اللہ تعالیٰ نبی کے لیے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ تحریم کے اندر آیت اتاری اور فرمایا کہ عابدات سائحات سیبات و ابکارا، ایسی صفات والی، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو قلب عمر پر آئی اور تعالیٰ جل شانہ نے اسی طرح آیت کو نازل فرمایا۔ بہرحال عمر کی زبان پر موہب من اللہ، اللہ کی طرف سے باتیں جاری ہوتی تھی۔ آپ کی وفات کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اگر سلسلہ نبوت چلتا تو جو صفات نبوت ہے وہ میرے عمر میں پائے جاتے ہیں، یعنی میرے بعد عمر نبی ہوتے، اور وفات میں ابو لولو مجوسی نے، جیسے میں نے مختصر پہلے بھی کہا، مارا، اور آخری دن آپ ایک نوجوان بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی عیادت کے لیے آیا اور اس نے آپ کی تعریف کی، حضرت نے فرمایا میری تعریف نہ کرو، لا لی ولا علیہ، میں چاہتا ہوں اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ یہ خوف تھا، یہ خشیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ڈر تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کے مناقب اور فضائل ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل ابن عمر سے کہا، عبداللہ سے، کہ حضرت عائشہ سے اجازت کہ میں قدم رسول میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اجازت ملے تو ٹھیک، ورنہ عام قبرستان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میرے لیے، میں آپ کو اجازت دوں۔ دوبارہ فرمایا موت ہو جائے تو پھر جنازہ لے کر جائیں، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا، یہ کہنا عمر بن الخطاب اجازت مانگا، اجازت دیں تو دفن کریں، ورنہ تو مجھے بقیع غرقد میں جنت البقیع میں دفن۔ اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جگہ آپ کی چلیا میں رکھی، اور خود حضرت عائشہ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ قدم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کو سونا نصیب ہوا۔ حضرت عمر کی شخصیت وہ ہے، شرطہ اور پولیس کا نظام دنیا میں سب سے پہلے جس نے قائم کیا وہ عمر بن الخطاب۔ ڈاک کا نظام، پوسٹ کا نظام سب سے پہلے جس نے قائم کیا
وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دارالقضا اور کورٹ کا نظام سب سے پہلے جس نے قائم کیا وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ قید خانہ اور جیل خانہ سب سے پہلے جس نے قائم کیا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے جیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی۔ اور یہ جو ہے چائلڈ بینیفٹ کہ بچے کو بچپن سے حکومت مدد کرتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں انگریزوں نے کیا، انگریزوں نے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی لیے بخاری شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب ایک گرے پڑے بچے کو لے کر آئے، کہا یہ بچہ مجھے راستے سے مل گیا ہے، میں کفالت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اس کو لوں گا، آپ حکومت سے جو کچھ چائلڈ بینیفٹ ہے وہ مجھے دیجیے۔ حضرت عمر نے ایک کہاوت کہی، اصل غویر و ابوعوسا، غویر غار کی تذکیر ہے، فرمایا کبھی کبھی غار ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ چند لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے تو غار میں سانپ موجود تھا، تو بچنے کے لیے گئے اور سانپ نے اندر کاٹ لیا تو غار خود ہی ہلاکت کا ذریعہ ہو گئے۔ فرمایا کہیں یہ بچہ تیرے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ ہو جائے۔ عمر کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تیرا ہی بچہ ہو اور تو ڈبل چائلڈ بینیفٹ لینے کے لیے اس طرح کر رہا۔ تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، آپ میرے گاؤں کے چودھری اور سرپنچ اور پردھان کو پوچھ لیجیے۔ ان کو بلایا گیا، انہوں نے آ کر کے کہا کہ ہاں یہ اس کا بچہ نہیں ہے، یہ گرا پڑا ہے اور یہ تو نیک آدمی ہے، یہ صالح ہیں، اس طرح کا فراڈ کرنے والا، اور جیسے آج کل لوگ حکومت سے غلط دستخطیں کر کے پیسے وصول کرتے ہیں، ایسے یہ آدمی نہیں ہے کہ غلط دستخطیں کر کے پیسے وصول کرنے والا ہو، یہ حلال کھانے والا ہے۔ امام بخاری تو اس سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں کہ کسی کے باب میں ایک آدمی کا تائید کر دینا شریعت میں معتبر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے تو اس سے یہ مسئلہ نکالا، لیکن بہرحال حضرت عمر نے اس کی بات کو مان کر کے فرمایا اچھی بات ہے، جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، اس کی کفالت اور چائلڈ بینیفٹ حکومت کے ذمہ ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے چائلڈ بینیفٹ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی۔ اس طرح کے کئی نظامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر قائم کیے۔ جب ہی تو گاندھی جی یہ کہہ کر گئے کہ حکومت چلانا ہو تو عمر کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سیرت عمر پڑھنے کی اور اتباع نبوی کی اور ان کی طرح تواضع کی، عاجزی کی، انکساری کی، خوف خداوندی کی، خشیت ربانی کی، آخرت کی فکر کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ دنیا سے انتقال کرتے جا رہے ہیں، اور علماء بھی، عوام بھی، بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کافی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہمارے احمد بھائی بوبار مرحوم رحمت اللہ علیہ، جو کل پرسوں اللہ کو پیارے ہو گئے، کافی تنظیموں سے وہ جڑے ہوئے تھے، اور خود ان کا ہاتھ بھی سخاوت کا تھا۔ وہ اپنی رقومات کو کہیں مسجد کی تعمیر میں، کہیں مدارس کی تعمیر میں، کہیں اسکول کی تعمیر میں، کہیں کس کی تعمیر میں لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ میرے عزیز اور بہت عزیز ہمارے عیسیٰ سلمہ جو واقعی میں رہتے ہیں، ان کے والد صاحب پرسوں اللہ کے پیارے ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے، خود میرے رشتہ داروں کے اندر کافی لوگ جو پھوپھی ساس کہی جاتی ہے، اس طرح کئی رشتہ دار ہیں جو اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تعالیٰ جل شانہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب کی درجات کو بلند فرمائے، سب کی بال بال مغفرت فرمائے، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ تعالیٰ سیئات کو معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مخزومین. اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ روحانی جسمانی امراض سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما. اللہ ہم روح سے بھی بیمار ہیں، ہم جسم سے بھی بیمار ہیں، اللہ ہمیں شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ حضرت عمر کی طرح خشیت خداوندی نصیب فرما، تواضع عاجزی نصیب فرما. اے اللہ تیرا استحضار نصیب فرما، تیرا خوف عطا فرما. اے الہ العالمین ہم سب کو بھی ایک مرتبہ قبر کا گھڑا بھرنا ہے، اس جگہ سونا ہے جہاں بارش کا پانی بھی اتر رہا ہوگا، جہاں کیڑے مکوڑے بھی دوڑ رہے ہوں گے. اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کے سلیقے سکھا دے، زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ غسل دینے سے پہلے تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. غسل دینے سے پہلے تقوی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. کفن پہنانے سے پہلے لباس تقوی پہننے کی توفیق. اللہ برائیوں کے لباس سے حفاظت فرما، گندگیوں کے لباس سے حفاظت فرما. اے اللہ ان لباسوں سے تو بدبو آتی ہے، تیرے ملائکہ بھی بھاگ جاتے ہیں. اللہ تقوی والا لباس عطا فرما، تقوی والا لباس عطا فرما، تقوی والا لباس عطا فرما. اللہ ہمارے جتنے محبین متعلقین محبت کرنے والے تعلق رکھنے والے چاہنے والے اور ہمارے شاگرد ہمارے مشائخ اللہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما. سب کی ضرورتوں کو دست غیر سے پورا فرما، سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. اے اللہ بیچ والے سے چلو دے دی نہیں کرنا